بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن پھر وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل کو ہم یہ دیوار ختم کر دیں گے اور توڑ دیں گے، لیکن وہ چونکہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دیوار کل کو ان کے لیے اسی طرح ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ لوگوں پر نکل پڑیں گے اور وہ دیوار پھٹ جائے گی۔ یہ تذکرہ سنن ترمذی میں موجود ہے، یہ روایت ہے، مگر اس کے بارے میں امام ترمذی کا خود تبصرہ یہ ہے کہ روایت منکر ہے، روایت منکر ہے، اچنبی روایت ہے۔ منکر تو علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ اور امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَلَكِنْ مَتْنُهُ فِي رَفْعِهِ نَكَارَةٌ، اس حدیث کے متن کے اندر نکارت ہے اور یہ ایک منکر روایت ہے، اگرچہ بے اعتبار سند کے قوی ہے۔ اور امام ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کی باتیں، بالکل اسی طرح کی باتیں کعب الاحبار سے مروی ہیں، اور کعب الاحبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ زیادہ کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور یہ روایت بھی ابو ہریرہ کی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو بیان کر دیا اور روایت تھی کعب الاحبار کی، فَتَوَهَّمَ الرُّوَاةُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَرَفَعَهُ، تو بعض راویوں کو وہم ہو گیا تو انہوں نے اس روایت کو مرفوع قرار دیا، حالانکہ یہ روایت مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ یہ منکر روایت ہے اور کعب الاحبار کی روایت ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہی بات امام احمد ابن حنبل نے بھی کہی ہے، تو وہ روایت کعب الاحبار کی ہے اور وہ سند کے اعتبار سے وہ منکر روایت ہے، لہٰذا اس روایت کی بنا پر یہ استدلال قوی اور تام نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہونے کے بعد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شیء قد اقترب، لا الہ الا اللہ، عرب والوں کے لیے تباہی ہے، قریب آ گیا۔ آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل گیا اور آپ نے ایک حلقہ بنایا انگلیوں کا۔ وہ روایت تو سندن بخاری مسلم کی روایت ہے اور سندن بالکل صحیح ہے، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ اس کے کی تفصیل میں اور تحقیق میں محدثین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عربوں میں فتنے واقع ہوں گے، اور اس فتنے کو استعارتاً اس دیوار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس میں سوراخ ہو جائے، تو وہ ایک مجاز اور ایک استعارہ ہے جس سے مراد فتنوں کا عرب میں آنا ہے۔ وہ حقیقی طور پر یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ خود قرآن مجید کی آیت میں تو یہ ہے کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر ایک حلقے کے برابر سوراخ کیسے ہوا؟ یہ ایک اس پر سوال ہے۔ اس سوال کا بھی پھر ایک جواب ہو کہ اس آیت کو یا اس کے معنی کو پھر آپ مجاز پر لے کے جائیں گے۔ دوم یہ کہ یہ اعتراض تو اس وقت واقع ہوتا کہ جب ذوالقرنین کی دیوار کا قیامت تک ہونا اور قیامت تک رہنا کوئی یقینی ثابت امر ہوتا، لیکن وہ تو قرآن کی آیت میں صرف وعد ربی ہے، لہذا اگر وعد ربی
وہ ہو کہ جس وقت حقیقی معنی ہی اس حدیث کا لے لیا جائے کہ اس میں ایک سوراخ ہو گیا تو وہ دیوار اس وقت ہی اس میں سوراخ ہو گیا۔ لہٰذا خلاصہ بحث یہ ہے کہ مفسرین محدثین کے دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ کہ سد ذوالقرنین قیامت تک قائم رہے گا اور قیامت تک ہے، مگر اس کے لیے قرآن یا حدیث سے کوئی صریح دلیل نہیں ہے، اور جو روایت ہے وہ روایت سندن منکر ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے جس کی وجہ سے تمام تر اشکالات بغیر کسی تعویل کے رفع ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا ایک فساد ذوالقرنین کے زمانے میں تھا، جس کے رد کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی۔ وہ دیوار جب رب کا وعدہ آئے گا تو ختم ہوگی، اور وعدہ شاید گزر چکا ہو، اور قیامت تک اس دیوار کا رہنا کوئی یقینی نہیں ہے۔ اور رہا یاجوج ماجوج کا قرب قیامت کے اندر ایک بہت بڑا فساد عظیم برپا کرنا، تو وقتاً فوقتاً یاجوج ماجوج اور وحشی انسان اور چنگیز خان اور ہلاکو خان اور ان کے مختلف فتنے تاتار، یہ سب ہوتا رہا ہے، یہ سب بھی یاجوج ماجوج کے فتنوں میں سے ہیں، مگر اصل ایک بہت بڑا فتنہ عظیم جو قرب قیامت میں قائم ہوگا یاجوج ماجوج کا، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتی ہے، اور یہاں اس سورۃ الانبیاء کی آیت میں بھی مراد ہے۔ لہٰذا قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا ایک فساد عظیم ہوگا۔ تو یہ ایک مخلوق ہے، انسان ہے، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ لوگ وحشی قسم کے ہیں، اور جن کا ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا کہ پورے عالم کے مقابلے میں پھر وہ بکثرت بڑھتے جائیں گے اور لوگوں کو قتل کرتے جائیں گے اور فساد مچاتے جائیں گے۔ وہ جو قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کی نشانی ہے، اس کے بارے میں جو کچھ احادیث مبارکہ میں مروی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام مہدی اور خروج دجال اور پھر نزول عیسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنے کے بعد ان واقعات کا جو احادیث میں ان کی بھی تفصیلات ہیں جو اس وقت زیر بحث نہیں ہیں، اس کے بعد جب لوگ امن میں ہوں گے، دجال قتل ہو چکا ہوگا، امن ہوگا، امن کا دورہ ہوگا، اس وقت یاجوج ماجوج کا ایک فتنہ برپا ہوگا۔ احادیث میں یہ باتیں موجود ہے کہ وہ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی تعداد میں اور بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے، جس طرح کی اس آیت میں بھی موجود ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ایسے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے اور زمین میں تباہی مچائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ بحیرہ تبریہ کا پر ان کا گزر ہوگا اور اس کا پورا پانی پی جائیں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں سمیت کوہ طور پر محشور ہوں گے، یہ احادیث میں ملتا ہے، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑھتا جائے گا۔ غذا کی وہاں کوہ طور میں اتنی قلت ہوگی کہ حدیث میں ہے کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا، اور وہاں غذا کی قلت کی شکایت لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یعنی یاجوج ماجوج کے خلاف بد دعائی دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا اور حلق میں ایک پوڑا نکلے گا، جس کی وجہ سے وہ سارے سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر یاجوج ماجوج ہی ہے، اور پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اور لاشوں کی بدبو سے بری ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجیں گے، اس ہوا کے ساتھ لمبی گردنوں والے پرندے ہوں گے، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو پکڑیں گے اپنے پنجوں میں یا چونچ میں،
اور وہ اس کو لے جائیں گے، ایک روایت میں ہے سمندر میں پھینک دیں گے، اور ایک روایت میں وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین بالکل صاف ہوگی، اور پھر ثمرات و برکات ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور پھر زمین میں 3 مقامات پر دھنس جانے کے واقعات ہوں گے، اور ایک خاص قسم کا دھواں ظاہر ہوگا، اور پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا، اور پھر ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بھی بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں، اور پھر یمن عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان اور شام کی طرف جمع کر دے گی اور قیامت برپا ہوگی۔ یہ میں نے ان روایات کا جو حاصل ہے وہ بتایا کہ یاجوج ماجوج سے متعلق قرب قیامت میں جو ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اس کا صریحی طور پر صحیح احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا فساد عظیم یاجوج ماجوج کا جو برپا ہوگا وہ برپا ابھی نہیں ہوا ہے، وہ ہوگا۔ رہا یاجوج ماجوج اور ان کے قبائل کا فساد تو تاریخ میں تاریخی روایات اس سے بھری پڑی ہیں، اس میں تو ہر طرح فسادات ہیں، یاجوج ماجوج کے فسادات ہیں، وہ تو پوری ایک قوم اور قبائل ہیں۔ رہا ذوالقرنین، تو ذوالقرنین نے بھی اس وقت کے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار قائم کی تھی اور اس فساد سے لوگوں کو بچایا تھا۔ اب وہ سد ذوالقرنین ہے یا نہیں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک وہ دیوار ہوگی۔ یہ وہ یاجوج ماجوج سے متعلق علمی اور صحیح تحقیق ہے جو کہ اسی تفصیل کے ساتھ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے قصص القرآن میں ذکر کی ہے۔ لہٰذا یاجوج ماجوج سے متعلق یہ اس آیت اور اسی طرح سورۃ الکہف میں موجود یاجوج ماجوج سے متعلق آیت کی یہ تشریح ہوئی۔ یہ جو آیت ہے کیا اس کا لنک اوپر والی آیت سے کیا ہم نے یہ بیان کر دیا اپنے بیان کے شروع میں، آغاز میں، کہ یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ناممکن ہے۔ ہاں جب قیامت قائم ہوگی تو پھر تمہاری جسموں میں دوبارہ روح کو ڈالا جائے گا، اور قرب قیامت وقت طرب الوعد، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور قیامت قریب آ چکا ہوگا تو اس وقت پھر قیامت قائم ہوگی، اور فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، گویا کہ لا یرجعون سے اس حتی اذا فتحت کا تعلق ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، تمہارے جسموں میں روح کا دوبارہ داخل کرنا، اور اس دنیا میں محشر کے میدان میں پھر تمہارا آنا، یہ اسی وقت ہوگا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جو قیامت کے بالکل قریب ہوگا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت پھر یہ ہوگا کہ تم دنیا میں دوبارہ آؤ گے۔ یہ انالوجی یہ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ یہ قریہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، بیت المقدس ہے، جہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، حرام کر دیا گیا تھا ان کا وہاں جانا، اور پھر ان کو جو فورسز ہیں جو انہوں نے اپنی یعنی عیسائیوں کی مدد لے کر جب دوبارہ بیت المقدس کو کھول دیا گیا، اور اگر ہم یاجوج ماجوج مان لیں وہ فورسز جو یہودیوں کو واپس بیت المقدس میں متمکن کر رہی ہیں، وہ فورسز کو ہم یاجوج ماجوج مان لیں۔ قرآن یا کی آیات کی تفسیر کا یہ انداز درست نہیں ہے کہ جو واقعات تاریخی ہیں انہی تاریخی واقعات پر آیات کی بنا رکھ دی جائے۔ فی نفسی ہی ان واقعات کا ہونا یا تاریخی طور پر ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن جو علامات قیامت سے متعلق یاجوج ماجوج کی حقیقت ہے اور یا جو اس آیت کی تفسیر ہے اس میں یہ معنی کسی سے منقول نہیں ہے، اور جب کسی سے صحابہ تابعین میں سے بھی یہ معنی منقول نہیں ہے اور احادیث مبارکہ کا بھی اس سے اباح کرتی ہے تو وہ معنی ان آیات کا نہیں ہے۔ البتہ فی نفسی ہی فتنوں کا برپا ہونا جیسے ہم نے بتایا وہ ٹھیک ہے، اور تاریخی شواہد اور حقائق اپنی جگہ سامنے ہیں،
مگر اس آیت کی تفسیر سے اس کا تعلق جوڑنا اصول تفسیر کے خلاف ہے۔ ہاں، اصولی طور پر ہمیں اپنا ذہن اتنا تو کھولنا چاہیے کہ اصول تفسیر کے اندر فالو کر کے ہم آیت کا مصداق قرار دیں، لیکن جب پوری اجماع تفسیر اور مفسرین کی روایات میں اس کا کہیں نام و نشان نہ ہو تو بالکل ایک نئی تفسیر قائم کر دینا شرعاً ممنوع ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے ذہن میں گنجائش رکھ دی جائے بطور تفسیر آیت۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے۔ واقترب الوعد، اور قریب آ چکا ہوگا وعدہ۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ چکا ہوگا حق وعدہ، یعنی وہ رجوع والا وعدہ جو لا یرجعون میں ہے، اور بعض بعد الموت کا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اچانک قصہ یہ ہوگا کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی نظریں، نگاہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ اس آیت کے نزول پر عبداللہ ابن زبعرہ نے ایک اشکال کیا اور مشرکین عرب سے کہا کہ اس آیت میں تو وَمَا تَعْبُدُونَ کا لفظ ہے کہ تم اور تمہارے سارے معبودین جہنم میں جائیں گے، تو کیا یہود نے عزیر علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا؟ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا؟ کیا فرشتوں کو معبود نہیں بنایا گیا؟ پھر کیا یہ فرشتے اور عزیر اور عیسیٰ علیہم السلام معاذ اللہ کا یہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے اور وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے؟ جبکہ یہاں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آیت نمبر 101 ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس بات پر مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے جنت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ تو جہنم سے دور رہیں گے۔ مراد وہ معبودین ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہوں کہ ہماری عبادت کی جائے، اور اس سے میں لفظ ما ہے، لفظ ما کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول یعنی وہ معبودین جو کہ بت ہے یا شمس و قمر ہے جو کہ ذی عقل نہیں ہے، ان کے لیے ماں کا استعمال اس آیت میں مراد ہے۔ اور دلیل اس پر کیا ہے؟ وہ آگے آیت ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی۔ تو کبھی ماں کا مصداق خاص ہوتا ہے، کبھی ماں کا مصداق عام ہوتا ہے۔ تو ماں کا مصداق عام بھی ہوتا ہے، تبھی تو مشرکین نے اعتراض کیا، مگر اس آیت میں اس کا مصداق خاص مراد ہے جس کی دلیل خود آگے ان الذین سبقت میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات سے اس قسم کے غلط نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے، دوسری آیات کو بھی ساتھ میں ملا کر پڑھ کر اس سے نتیجہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ یہ بات تو بالکل عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اور یا وہ دین کے داعی جنہوں نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو جنتی ہوں گے اور وہ تو جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا۔ حصب جہنم، ایندھن کو حصب ہی ایندھن کو کہتے ہیں، اور ایندھن کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ وقود بھی استعمال ہوا ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اور ایک لفظ حطب بھی ہے۔ حطب کا مطلب ہوتا ہے نباتاتی اور لکڑی کا جو ایندھن ہے وہ حطب ہوتا ہے، اور حصب کا استعمال ویسے پتھر اور معدنیاتی ایندھن کے لیے ہے، اور وقود کا لفظ عام ہے، اس میں شعلے کا معنی مفہوم بھی موجود ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 57 کا نزول بھی پھر مشرکین کی اس بات اور ان کے اس مذاق اڑانے پر کیا گیا تھا
کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اگر ان کے یہ معبودین الہ ہوتے ما وردوہا تو وہ داخل نہ ہوتے اس جہنم میں، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سب اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عبادت کرنے والے بھی اور یہ جن کی انہوں نے عبادت کی ہے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ تمہارے یہ معبود بے بس ہے، اور مزید ان کی رسوائی اور ذلت ہو جائے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ان کے لیے فیہا اس جہنم میں زفیرٌ ایک پھنکار ہوگی، چلانا ہوگا۔ زفیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی آواز جو سانس میں کسی مغموم شخص کا نکلے اور اس میں سینے کی خرخراہٹ شامل ہو، اس کو زفیر کہتے ہیں۔ اور سورۃ ہود میں آیت 106 میں ہے کہ لہم فیہا زفیر و شہیق، امام ابن کثیر نے اس آیت کا یہاں حوالہ دیا ہے، اور پھر زفیر اور شہیق دونوں کا معنی لکھا ہے کہ زفیر کا مطلب ہے سانس کا باہر خارج کرنا اور اس کی آواز، اور شہیق کا مطلب ہے سانس کا اندر جانا اور اس کی آواز، اور یہ دونوں آوازیں گدھے کی آواز میں زیادہ نمایاں ہیں۔ لہم فیہا زفیر ان کے لیے اس جہنم میں پنکار ہوگی، چلانا ہوگا، شور و غل ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون اور وہ اس جہنم میں نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے کہ اتنا جب شور ہوگا تو وہ اس شور میں کچھ نہیں سنیں گے، یا نہیں سنیں گے کا یہ معنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعنی وہ جہنمی جہنم میں آگ کے تابوتوں میں اور صندوقوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا تو وہ پھر کچھ نہیں سنیں گے، اور یہ بھی معنی ہے کہ وہ جہنم میں اچھی باتیں اور نجات کی باتیں اور خلاصی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اور یا ایک حال ان پر ایسا بھی گزرے گا جو صورت بنی اسرائیل میں ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا کہ جب وہ بہرے ہوں گے تو نہیں سنیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے جنت۔ الحسنہ کیا ہے؟ تو یہ جو ان الذین ہے یہ در حقیقت استثناء ہے، اس لیے امام قرطبی نے لکھا ہے کہ فمعنى الکلام الاستثناء، اس آیت کا معنی استثناء ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس آیت میں ان الا کے معنی میں ہے، ان الذین یعنی مگر وہ لوگ، ان بمعنی الا، اور قرآن میں یہ وہ اہل علم کا کہنا یہ کہ قرآن میں یہ وہ واحد جگہ ہے جس میں ان الا کے معنی میں، لیکن اگر الا کے معنی میں نہ بھی ہو تو مفہوم اس کا استثناء والا اپنی جگہ ہے۔ اولئک عنہا مبعدون یہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم سب اس جہنم میں وارد ہوں گے۔ ورود کا معنی ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اس کا معنی داخل ہونا نہیں ہے، پہنچنا اور قریب پہنچنا ہے، چونکہ پل صراط پر گزرنا تو سب کا ہی ہے تو وہاں تو پل صراط پر گزرنا مراد ہے، اس لیے مبعدون کے ساتھ اس کا کوئی تعارض، تکرار اور تضاد نہیں ہے۔ لا یسمعون حسیسہا وہ نہیں سنیں گے اس جہنم کی آہٹ۔ حسیس کہتے ہیں الصوت تسمعه من الشیء اذا مر قریبا منک، کوئی چیز آپ کے قریب گزرے اور اس کی کچھ آواز، آہٹ، سرسراہٹ۔ لا یسمعون حسیسہا جنتی
نہیں سنیں گے جنت میں حسیسا ان جہنمیوں کی آہٹ اور سرسراہٹ. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور وہ فی مشتہت ان تمام نعمتوں میں جو ان کے جی چاہیں گے, خالدون ہمیشہ رہیں گے, وہ اپنی ان من پسند نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو دو باتیں بڑی جنت کے حوالے سے کر دی گئی. ایک یہ کہ وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے, اور خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بس یہ ایک بہت بڑی جامع صفت ہے جنت کی کہ جو چاہو گے وہ جنت میں ملے گا. بلکہ مولانا عبد الماجد درابادی نے تو اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی جو پڑھنا چاہے گا تو کتابیں مل جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.